कम से कम 20 साल होनी चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि हमने तो जंग में देखा था कि राफेल का कबाड़ा हुआ, अब तो 9 मई के केसेस का कबाड़ा आपने किया, जैसे टोपी डंडा टोपी से शुरू किया और केस का इख्तिताम कर दिया। आगे आने वाले जो केसेस हैं, जो 9 मई के बाकी केसेस हैं, उसमें आप क्या समझते हैं इस केस का डायरेक्शन सेट करेगा बाकी केसेस के वाले? देखें, सबसे पहली बात यह है कि सरदार तारिक गोपांग नाम है मेरा और डॉक्टर साहब के हम शागिर्द हैं, और डॉक्टर साहब की जो है वो सरबराही में जो ये प्रोसिक्यूशन टीम बना है, ये कोई एक केस भी ऐसा नहीं होगा जो क्विट ना हो। तो ये बहुत बड़ा लेसन है अपोनेंट साइड प्रोसिक्यूशन के लिए कि इस तरह के जो है वो फ्रिवोलस केस बनाना बंद कर दे, क्योंकि आप देखें बड़ा क्लियरली ऑनरेबल हाई कोर्ट के डीबी ने कह दिया, एक एविडेंस पे डिस्कशन हुआ और एट द एंड उन्होंने कहा कि ऑल द अक्यूज आर इक्विटेड, बल्कि ये 4 इक्विट हुए, बाकी भी जो हैं वो भी सारे इक्विट होंगे, या इवन के अभी वो ट्रायल शुरू हो रहे हैं वहाँ दहशतगर्दी कोर्ट में। तो इस तरह का एविडेंस है जो कि इन्होंने जो है वो फ्रिवलसली इन्होंने मेडअप किया है अगेंस्ट द जो है वो पीटीआई। और इवन के सबसे बड़ी बात देखें आप, जजमेंट में इमरान खान साहब का नाम डाल दिया गया, हालांकि रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ते हैं, हकीकी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, और पाकिस्तान में शख्सी की बजाय दस्तूरी राज के लिए लड़ते हैं। जिस तरह अलीमा खान है, ये लड़ रही हैं, इनकी बहनें हैं, ये लड़ रही हैं, हमारे लॉयर्स हैं सारे, वो लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर पाकिस्तान में आज आप हिसाब लगाएं तो मैं आपसे ये सवाल आपके ज़रिए से, बल्कि मैं हुक्मरानों से, फॉर्म 47 वाले जो फर्जी हुक्मरान हैं उनसे मैं सवाल, और बाकी सबसे मैं करना चाहता हूँ जो रियासत के ज़िम्मेदार हैं, कि वो असली दहशत गर्द कहाँ गए, उनके मुकदमे क्यों नहीं चल रहे। और चीफ जस्टिस साहब को मैंने उनकी अदालत में, आप लोग थे जिस दिन एक वर्कर की बेल लगी हुई थी, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब की भी खिदमत में मैंने गुजारिश की थी कि असली जो दहशत गर्द हैं वो तो पता नहीं किधर गए, चले गए, और पाकिस्तान में जिस तरह कोई दहशत गर्दी हो ही नहीं रही। इन मुकदमात का वाहिद नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान में वो दहशत गर्दी जो 4 साल में इमरान खान की 4.25 साल की हुकूमत में ख़त्म हो गई थी, जो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में कभी नहीं हुए थे, और पाकिस्तान आलमी सतह पे उसका इमेज बेहतर हुआ था, एक आलमी चेहरा था इमरान। उसके बाद जो अब आए हैं, इन सब को पता है ये चोर हैं, मैंडेट चोर। दे नो दैट दे आर थीव्स, इलेक्ट्रल थीव्स, और उनको मालूम है कि उनको बिठाया गया है, वो इलेक्ट होके नहीं आए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो बाकी मुकदमात हैं, आज के फैसले से सबक ले हुकूमत, और उन मुकदमात को खुद 494 ज़ाब्ता फौजदारी के नीचे विड्रॉ कर ले। ये मुकदमे जब भी चलेंगे, इनका जो नतीजा है वो यही निकलेगा। अलीमा खान साहब की बात सुने। जी अलीमा खान साहबा, आज पहला केस है जो 9 मई का, जिसका फैसला हुआ है और डिस्चार्ज किया गया है, मुलजमान को बरी कर दिया गया है। इमरान खान के अहम केसेस हैं 9 मई के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानतें कैंसिल की हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? आज जजेस ने सीसीटीवी फुटेज भी अदालत के अंदर मांगी गई है कि कहाँ है वो थाना जला हुआ, कहाँ कैसे गोलियां मारी गई, कैसे आग लगाई गई, ये सारे रिकॉर्ड आज तो अदालतें पूछना शुरू हो गए। इमरान खान का मौक़िफ़ पूछा जा रहा है। देखें, जब लॉयर्स के अंदर खड़े हो के मैं सोच के बात करूँगी, क्योंकि इतनी समझ मुझे नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि जब आज प्रोसिक्यूशन खड़े हो के बात कर रही थी, हम जो आम लोग हैं जिनको लॉ का नहीं पता, लेकिन जब वो बात कर रहा था दिल हिल गया था। 28-29 साल के बच्चे अंदर, और पता है प्रोसिक्यूशन लड़के ने क्या कहा? उसने कहा ये 10 साल मिनिमम कैद है, ये दहशतगर्दी हुई है, मोटरसाइकिल थाने के बाहर जलाया गया है। सुन रहे हैं? मोटरसाइकिल के लिए दहशतगर्द है, मिनिमम 10 साल होनी चाहिए। मैं सोचूं उस बेचारे लड़के ने जब ये बात की, खुद नहीं डर लग रहा था उसको ये बात करते वक्त कि जहाँ ना कोई सबूत हैं, और वो बारी बारी कह रहा था कि वो जो लाइन अप होता है उसके अंदर पहचाना गया है। दूसरी जो एक बात है जो सीसीटीवी फुटेज की, जो कहीं वो उस पर आते ही नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है थानों में लगे होते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपको पता है कि पाकिस्तान में मैं जो मसला देख रही हूँ, और ये लॉयर्स के अंदर खड़ा होकर मैं अब बात करने लगी हूँ, मैं गलत हुई तो फिर आप मुझे बता देना। दुनिया में जब कोई गलत गवाही देता है, दुनिया में आपको पता है कि गलत गवाही क्यों नहीं दे सकते? अगर आप गलत गवाही देते हैं आपको कैद होती है, आपको सज़ा मिलती है। पाकिस्तान में ये बेचारे ASI के नाम पे उन बेचारे गरीब लोगों को, वो एक दो ने हमें एक दफ़ा बता चुके हैं, कहते हैं जी बाजी हम मजबूर हैं, हमारी बच्चे घर में छोटे हैं, हमें कहा जाता है, जो अफसर कहते हैं मुझे वो करना होता है।
اب ان کے نام ان کے سائن کروا کے آپ ان بیچارے غریبوں کو اگر یہ اصلی عدالت ہوتی تو غلط گواہی کے پیچھے ان کو جیلوں میں ڈالتی. تو اس لیے کیونکہ پاکستان میں قانون ختم ہو چکا ہے، اگر یہ ججز جب صحیح فیصلہ دیں اور قانون کو اپ ہولڈ کرنے کی کوشش کریں، یقین کریں ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں. صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہوئے، قانون کے لیے ہوئے ہیں. ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ قانون اس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، ہمیں کہاں سے انصاف ملے گا. اگر ایک کرن بھی نظر آئے ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دی عمران خان کی 8 جو بیلز لگی ہوئی تھیں 9 مئی کی، یہ کہہ کے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عمران خان اس لیے ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ اس پارٹی کے سربراہ تھے. یہ میں صرف بات کرنا چاہ رہی تھی عمران خان کے لیے. لیکن آج خوشی ہوئی کہ یہ جو بچے ہیں 10 سال ان کے لیے موٹر سائیکل کے لیے قید مانگ رہے تھے، کہتے اس سے زیادہ ہونی چاہیے. وہ چاہ رہا تھا موٹر سائیکل چلانے کے لیے کم سے کم 20 سال ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم نے تو جنگ میں دیکھا تھا کہ رافیل کا کباڑا ہوا، اب تو 9 مئی کے کیسز کا کباڑا آپ نے کیا، جیسے ٹوپی ڈنڈا ٹوپی سے شروع کیا اور کیس کا اختتام کر دیا. آگے آنے والے جو کیسز ہیں، جو 9 مئی کے باقی کیسز ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کا ڈائریکشن سیٹ کرے گا باقی کیسز کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سردار طارق گوپانگ نام ہے میرا، اور ڈاکٹر صاحب کے ہم شاگرد ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ سربراہی میں جو یہ پروسیکیوشن ٹیم بنا ہے، یہ کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہوگا جو ایکوٹ نہ ہو. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے اپوننٹ سائڈ پروسیکیوشن کے لیے کہ اس طرح کے جو ہے وہ فریولس کیس بنانا بند کر دے. کیونکہ آپ دیکھیں بڑا کلیئرلی آنریبل ہائی کورٹ کے ڈی بی نے یہ کہہ دیا، ایک ایویڈنس پہ ڈسکشن ہوا اور ایٹ دی اینڈ انہوں نے کہا کہ آل دا اکیوز آر ایکویٹڈ. بلکہ یہ 4 ایکوٹ ہوئے ہیں، باقی بھی جو ہیں وہ بھی سارے ایکوٹ ہوں گے، یا ایون کہ ابھی وہ ٹرائل شروع ہو رہے ہیں وہاں دہشت گردی کورٹ میں. تو اس طرح کا ایویڈنس ہے جو کہ انہوں نے جو ہے وہ فریولسلی انہوں نے میڈ اپ کیا ہے اگینسٹ دا جو ہے وہ پی ٹی آئی. اور ایون کہ سب سے بڑی بات دیکھیں آپ، ججمنٹ میں عمران خان صاحب کا نام ڈال دیا گیا، حالانکہ رول آف لا کے لیے لڑتے ہیں، حقیقی آزادی کے لیے لڑتے ہیں، اور پاکستان میں شخصی کی بجائے دستوری راج کے لیے لڑتے ہیں. جس طرح علیمہ خان ہیں، یہ لڑ رہی ہیں، ان کی بہنیں ہیں یہ لڑ رہی ہیں، ہمارے لائرز ہیں سارے وہ لڑ رہے ہیں، ہم لوگ لڑ رہے ہیں. ہم صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. اگر پاکستان میں آج آپ حساب لگائیں تو میں آپ سے یہ سوال آپ کے ذریعے سے، بلکہ میں حکمرانوں سے، فارم 47 والے جو فرضی حکمران ہیں ان سے میں سوال، اور باقی سب سے میں کرنا چاہتا ہوں جو ریاست کے ذمہ دار ہیں، کہ وہ اصلی دہشت گرد کہاں گئے، ان کے مقدمے کیوں نہیں چل رہے. اور چیف جسٹس صاحب کو میں نے ان کی عدالت میں، آپ لوگ تھے جس دن ایک ورکر کی بیل لگی ہوئی تھی، میں نے چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی صاحب کی خدمت میں نے گزارش کی تھی کہ اصلی جو دہشت گرد ہیں وہ تو پتہ نہیں کدھر گئے، چلے گئے، اور پاکستان میں جس طرح کوئی دہشت گردی ہو ہی نہیں رہی. ان مقدمات کا واحد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں وہ دہشت گردی جو 4 سال میں عمران خان کی 4.25 سال کی حکومت میں ختم ہو گئی تھی، جو ڈرون اٹیکس پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے تھے، اور پاکستان عالمی سطح پہ اس کا امیج بہتر ہوا تھا، ایک عالمی چہرہ تھا عمران. اس کے بعد جو اب آئے ہیں ان سب کو پتا یہ چور ہیں، مینڈیٹ چور. دے نو دیٹ دے آر تھیفس، الیکٹرل تھیفس، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کو بٹھایا گیا ہے، وہ الیکٹ ہو کے نہیں آئے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو باقی مقدمات ہیں آج کے فیصلے سے سبق لے حکومت، اور ان مقدمات کو خود 494 ضابطہ فوجداری کے نیچے وڈرا کر لے. یہ مقدمے جب بھی چلیں گے ان کا جو نتیجہ ہے وہ یہی نکلے گا. علیمہ خان صاحبہ کی بات سنیں. جی علیمہ خان صاحبہ، آج پہلا کیس ہے جو 9 مئی کا جس کا فیصلہ ہوا ہے اور ڈسچارج کیا گیا ہے، ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے. عمران خان کے اہم کیسز ہیں 9 مئی کے حوالے سے، لاہور ہائی کورٹ نے ضمانتیں کینسل کی ہیں. کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ آج ججز نے CCTV فوٹیج بھی عدالت کے اندر مانگی گئی ہے کہ کہاں ہے وہ تھانہ جلا ہوا، کہاں کیسے گولیاں ماری گئیں، کیسے آگ لگائی گئی. یہ سارے ریکارڈ آج تو عدالتیں پوچھنا شروع ہو گئے. عمران خان کا موقف پوچھا جا رہا ہے. دیکھیں، جب لائرز کے اندر کھڑے ہو کے میں سوچ کے بات کروں گی کیونکہ اتنی سمجھ مجھے نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز کہوں گی کہ جب آج پروسیکیوشن کھڑے ہو کے بات کر رہی تھی، ہم جو عام لوگ ہیں جن کو لاء کا نہیں پتہ، لیکن جب وہ بات کر رہا تھا دل ہل گیا تھا. 28-29 سال کے بچے اندر، اور پتہ ہے پروسیکیوشن لڑکے نے کیا کہا؟ اس نے کہا
یہ 10 سال منیمم قید ہے. یہ دہشت گردی ہوئی ہے, موٹر سائیکل تھانے کے باہر جلایا گیا ہے. سن رہے ہیں, موٹر سائیکل کے لیے دہشت گرد ہے, منیمم 10 سال ہونی چاہیے. میں سوچوں اس بیچارے لڑکے نے جب یہ بات کی, خود نہیں ڈر لگ رہا تھا اس کو یہ بات کرتے وقت کہ جہاں نہ کوئی ثبوت ہیں, اور وہ باری باری کہہ رہا تھا کہ وہ جو لائن اپ ہوتا ہے اس کے اندر پہچانا گیا ہے. دوسری جو ایک بات ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج کی, جو کہیں وہ اس پہ آتے ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھانوں میں لگے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو مسئلہ دیکھ رہی ہوں, اور یہ لائرز کے اندر کھڑا ہو کے میں اب بات کرنے لگی ہوں, میں غلط ہوئی تو پھر آپ مجھے بتا دینا. دنیا میں جب کوئی غلط گواہی دیتا ہے, دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ غلط گواہی کیوں نہیں دے سکتے؟ اگر آپ غلط گواہی دیتے ہیں آپ کو قید ہوتی ہے, آپ کو سزا ملتی ہے. پاکستان میں یہ بیچارے اے ایس آئی کے نام پہ ان بیچارے غریب لوگوں کو, وہ ایک دو نے ہمیں ایک دفعہ بتا چکے ہیں, کہتے ہیں جی باجی ہم مجبور ہیں, ہماری بچے گھر میں چھوٹے ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے جو افسر کہتے ہیں مجھے وہ کرنا ہوتا ہے. اب ان کے نام ان کے سائن کروا کے آپ ان بیچارے غریبوں کو, اگر یہ اصلی عدالت ہوتی تو غلط گواہی کے پیچھے ان کو جیلوں میں ڈالتی. تو اس لیے کیونکہ پاکستان میں قانون ختم ہو چکا ہے, اگر یہ ججز جب صحیح فیصلہ دیں اور قانون کو اپ ہولڈ کرنے کی کوشش کریں, یقین کریں ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں. صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہوئے, قانون کے لیے ہوئے ہیں. ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ قانون اس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, ہمیں کہاں سے انصاف ملے گا. اگر ایک کرن بھی نظر آئے ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دی عمران خان کی 8 جو بیلز لگی ہوئی تھیں 9 مئی کی, یہ کہہ کے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عمران خان اس لیے ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ اس پارٹی کے سربراہ تھے. یہ میں صرف بات کرنا چاہ رہی تھی عمران خان کے لیے. لیکن آج خوشی ہوئی کہ یہ جو بچے ہیں 10-10 سال ان کے لیے موٹر سائیکل کے لیے قید مانگ رہے تھے, کہتے اس سے زیادہ ہونی چاہیے. وہ چاہ رہا تھا موٹر سائیکل چلانے کے لیے کم سے کم 20 سال ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم نے تو جنگ میں دیکھا تھا کہ رفیل کا کباڑا ہوا, اب تو 9 مئی کے کیسز کا کباڑا آپ نے کیا, جیسے ٹوپی ڈنڈا ٹوپی سے شروع کیا اور کیس کا اختتام کر دیا. آگے آنے والے جو کیسز ہیں جو 9 مئی کے باقی کیسز ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کا ڈائریکشن سیٹ کرے گا باقی کیسز کے حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سردار طارق گوپانگ نام ہے میرا, اور ڈاکٹر صاحب کے ہم شاگرد ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ سربراہی میں جو یہ پروسیکیوشن ٹیم بنا ہے, یہ کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہوگا جو کوئٹ نہ ہو. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے اپوننٹ سائڈ پروسیکیوشن کے لیے کہ اس طرح کے جو ہے وہ فریولس کیس بنانا بند کر دے. کیونکہ آپ دیکھیں بڑا کلیئرلی آنریبل ہائی کورٹ کے ڈی بی نے یہ کہہ دیا, ایک ایویڈنس پہ ڈسکشن ہوا ہے, اور ایٹ دی اینڈ انہوں نے کہا کہ آل دا اکیوز آر ایکویٹڈ. بلکہ یہ 4 ایکویٹ ہوئے ہیں, باقی بھی جو ہیں وہ بھی سارے ایکویٹ ہوں گے, یا ایون کہ ابھی وہ ٹرائل شروع ہو رہے ہیں وہاں دہشت گردی کورٹ میں. تو اس طرح کا ایویڈنس ہے جو کہ انہوں نے جو ہے وہ فریولسلی انہوں نے میڈ اپ کیا ہے اگینسٹ دا جو ہے وہ پی ٹی آئی. اور ایون کہ سب سے بڑی بات دیکھیں آپ, ججمنٹ میں عمران خان صاحب کا نام ڈال دیا گیا, حالانکہ